آج ہم ایک قدیم تہذیب بحری قزاق جنہیں وائکنگز کہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا اس کا نام ہے قدیم تہذیبیں۔ اس کتاب کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ باتصویر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور تصاویر اس کتاب کو مزید انٹرسٹنگ بناتی ہیں۔ اس کی ایڈیٹر ہیں شازیہ اسلام۔ یہ 2009 والا ایڈیشن ہے میرے پاس۔ تو آج ہم کیونکہ وائکنگز کے بارے میں جاننے لگے ہیں، بحری قزاق کہتے ہیں یورپ کے شمال میں واقع اسکنڈینیویا میں ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کے لوگ آباد تھے۔ وہ تقریباً سب کے سب کاشتکار اور مویشی پال تھے۔ سب کا رسم الخط ایک ہی تھا، یعنی رون رسم الخط۔ 8ویں اور 11ویں صدی کے درمیانی عرصے میں انہوں نے خزانوں اور شہرت کے حصول کے لیے سمندروں میں سفر کیا، اور یوں یہ سمندری جنگجو وائکنگ یعنی بحری قزاق کہلائے، سمندری لٹیرے۔ ناقابل کاشت زمین۔ اسکنڈینیویا کی وسیع و عریض زمینوں پر اکثر برف جمی رہتی تھی، اس لیے وہ زیادہ زرخیز نہ تھیں۔ یہاں کے باشندے عموماً بھیڑیں پالتے تھے۔ جنگلوں، جھیلوں، دلدلوں اور پہاڑوں کی موجودگی نے کھیتی باڑی کے لیے بہت کم علاقہ چھوڑا تھا۔ چنانچہ اسکنڈینیویا والوں نے سمندر کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ انہوں نے مچھلیوں اور دوسرے سمندری جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے زبردست ملاح تھے۔ اچانک حملے۔ 789 عیسوی میں ناروے کے 3 بحری جہازوں نے انگلستان کے جنوب میں واقع ایک چھوٹی سی بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ یہ بحری قزاقوں کا پہلا اچانک حملہ تھا۔ 9ویں صدی عیسوی کے تمام عرصے میں انہوں نے بحر شمالی سے لے کر بحیرہ روم تک کے ساحلی شہروں پر حملے کیے۔ وہ دریاؤں کے راستے جہاز چلاتے ہوئے ملک کے اندر تک گھس گئے۔ اس کے بعد ان کے جہاز مال غنیمت سے بھرے ہوئے واپس اسکنڈینیویا آئے۔ بحری قزاقوں کی مستقل رہائش۔ آخرکار 1100 عیسوی میں حملے بند ہو گئے۔ بحری قزاق مقامی آبادی کے ساتھ گھل مل گئے۔ بعض جگہوں پر وہ لوگوں میں گھل مل کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گئے، اور بعض مقامات سے لوگ اپنے علاقے از خود چھوڑ کر چلے گئے، اور یوں انہیں وہاں قابض ہونے کا موقع مل گیا۔ عظیم فاتحین۔ نامعلوم وہ سوداگر تھے یا نئی زمینوں کے متلاشی مہم جو، یا پھر بحری ڈاکو۔ البتہ وہ یورپ بلکہ اس سے بھی آگے ہر جگہ موجود تھے۔ وہ فاتحین سوداگر بھی تھے۔ انہوں نے مشرقی یورپ کے دریائے نائپر اور مغربی روس کے دریا والگا تک اپنے ان بڑے بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیا، جو ہلکے پھلکے اور چلانے میں آسان تھے، اور سمور شہد اور غلاموں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد بعض مقامات پر دریا اتنے تنگ ہو جاتے کہ جہاز چلانا ممکن نہ رہتا، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عملے کے افراد جہاز کو خشکی پر چڑھا لیتے تھے اور پھر لکڑی کے تختوں پر دھکیل کر آگے لے جاتے تھے۔ وسطی یورپ اور جنوب مشرقی یورپ کی ایک قوم سلاوس کے باشندے ان شمالی مہم جوؤں کو غلام کہا کرتے تھے۔ 882 عیسوی میں ان غلاموں نے کیو سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح روس معرض وجود میں آ گیا۔ 9ویں صدی میں بحری قزاقوں کو معلوم ہوا کہ سکاٹ لینڈ کے شمال میں زرخیز زمینیں ہیں۔ ایک نامعلوم سمندر میں سفر کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ آئس لینڈ کے ساحلوں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد 981 عیسوی میں اسکنڈینیویا کا ایک مہم جو ملاح ایرک دا ریل جس سرزمین میں گیا، اس کا نام اس نے گرین لینڈ رکھا، یہاں تک کہ وائکنگز امریکہ تک پہنچ گئے۔ درجنوں قزاق رائن اور سائن نامی بحری جہازوں میں گھومتے رہے اور چاندی، ہیرے، جواہرات اور خوراک کے ذخیرے لوٹتے رہے۔ 885 عیسوی میں انہوں نے پیرس پر حملہ کیا، لیکن جلد ہی یہ غارت گر قزاق 911 عیسوی میں شاہ فرانس سے نورمنڈے حاصل کر کے فاتحین میں تبدیل ہو گئے۔ وائکنگز بہت اچھے جہاز راں لیکن بڑے خوفناک جنگجو تھے۔ وہ اپنے مخصوص بحری جہازوں پر سمندروں میں سفر کرتے
اور صرف اس جگہ ٹھہرتے جہاں بڑے بڑے خزانے ملنے کی امید ہوتی، خواہ وہ خزانے خانقاہوں سے ملتے یا شہروں سے۔ انہوں نے اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ جس ملک میں وائکنگز رہتے تھے اس کی زمین زرخیز نہ تھی اور وہاں کاشتکاری مشکل تھی۔ انہوں نے نہیں اور زیادہ زرخیز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے دیہاتوں کو خیر بات کہہ دیا، لیکن ان مہمات کے ذریعے انہوں نے مفتوحہ لوگوں سے چھینی ہوئی دولت اور خزانے لے کر واپس آنے کا مقصد بھی پورا کیا۔ سفر شروع کرنے اور خطرات کا سامنا کرنے سے پہلے وائکنگز اپنے سردار کے وفادار رہنے کا حلف اٹھاتے تھے۔ جہازوں کی روانگی۔ جہاز کے عرصے پر جنگجوؤں کو پتوار چلانے اور مستول کھولنے پڑتے تھے۔ چوڑے پیندے کا بہت بڑا جہاز جس کا ڈھانچہ لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر بنایا جاتا تھا، لہروں پر بڑی سرعت سے سفر کرتا تھا۔ جیسے ہی کوئی غیر علاقہ نظر آتا، جہاز کا عملہ ایک خوفناک عفریت کا سر جہاز کے اگلے حصے پر جوڑ دیتا جو عموماً کسی اسلحے کا ہوتا تھا۔ اس کا مقصد دشمن کی شیطانی روحوں کو خوف زدہ کرنا اور وائکنگز کو محفوظ رکھنا تھا۔ حملہ۔ جیسے جیسے قزاقوں کے جہاز ساحلوں کے قریب آتے جاتے، اس سرزمین کے باسی خوف کی گرفت میں آ جاتے تھے۔ وہ ابھی بمشکل اپنے لوگوں کو ہوشیار ہونے کا اشارہ ہی دے پاتے تھے کہ قزاق ساحل پر پہنچ جاتے اور اپنی کشتیوں سے چھلانگیں لگا دیتے۔ وہ خوفناک انداز سے چھلانگیں لگاتے ہوئے ایک منظم صف بندی کر کے اپنی کئی رنگوں والی ڈھالوں کی مدد سے ناقابل شکست انسانی دیوار بنا لیتے اور اس علاقے کے لوگوں پر تلواروں، نیزوں اور کلہاڑیوں کے حملوں کی بارش کر دیتے تھے۔ عقائد۔ اسکینڈینیویا کے لوگ کھلے میدانوں میں دعاؤں اور قربانیوں کی رسومات ادا کر کے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ شیطانی روحوں کی موجودگی پر بھی یقین رکھتے تھے جو انہیں دیو قامت یا ٹھگنے اور نامکمل جنوں کی صورت میں نظر آتی تھی۔ بہت بڑی جنگ۔ وائکنگز کا عقیدہ تھا کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں شر اور بھلائی کے درمیان ہمیشہ سے جنگ جاری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بربادی آخر کار انسان کا مقدر ہے۔ دیوتا اور بنی نوع انسان ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے، لیکن ختم ہونے والے لوگ یا دنیا ایک نئی دنیا یا لوگوں کو جنم دے گی۔ ان کے دیوتا کون تھے؟ طاقتور ترین اوڈن انسانوں کا خالق اور مردوں، شاعروں اور جنگجوؤں کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ وہ عمر رسیدہ تھا اور اس کی ایک آنکھ تھی۔ اسے ہر ایک کے مقدر کا علم تھا اور لوگ اسے ہی پسند کرتے تھے۔ تھور زرخیزی کا دیوتا تھا جو فصلیں پکاتا تھا۔ وہ برے کردار کا مالک تھا اور عفریت اور انسانی گوشت کھاتا تھا۔ وہ ایک رتھ پر سوار ہوتا جسے بکرے کھینچ رہے ہوتے تھے۔ جب وہ ناراض ہوتا تو وہیں سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہتھوڑا نیچے زمین پر پھینکتا۔ ایسا کرتے ہی زمین پر آسمانی بجلی گرتی تھی۔ عالم بالا۔ وائکنگز کا عقیدہ تھا کہ مردے زندہ لوگوں کی دنیا میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ وہ خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں، انہیں اشارے دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ڈراتے ہیں۔ وائکنگز اپنے آباء و اجداد سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہ وائکنگز کے عقائد بیان کیے انہوں نے۔ نقل کفر، کفر نباشد۔ روزمرہ زندگی۔ بحری قزاق جس وقت سمندری سفر یا دوسری مہمات پر نہ ہوتے اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں دیہاتوں میں رہتے تھے۔ اس دوران وہ مویشی پالتے، لوہے اور لکڑی سے چیزیں بناتے اور موسموں کے مطابق پرسکون زندگی بسر کرتے تھے۔ اندرون خانہ۔ ان کے لکڑی کے گھروں کو بعض اوقات چھوٹی باڑوں کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا۔ ان میں روشنی بمشکل ہی ہوتی کیونکہ عام طور پر ان میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے درمیان آگ روشن کر لی جاتی جو روشنی دیتی، گرمی پہنچاتی اور مچھلی اور دلیا پکانے میں مدد دیتی تھی۔ لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر عورتیں اون کاتا کرتیں، چوغے اور چادریں بناتیں جو خاندان کے افراد پہنتے تھے۔ سال کس طرح گزرتا؟ موسم بہار میں آدمی اپنے مویشی چراگاہوں میں لے جاتے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتے اور اس کے بعد وہ جو جے اور چارہ کاشت کرتے تھے۔ سرد خطوں میں وہ جال لگا کر جنگلی پرندے شکار کرتے اور ان کے انڈے جمع کیا کرتے تھے۔
موسم خزاں میں زمین کے مالک اپنے گھریلو جانوروں کی نگہداشت کرتے تھے، جن میں بھیڑیں، بکریاں، گائیں اور سور وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ جانوروں کو موسم سرما سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ باڑ بنا لیتے، شراب کشید کی جاتی اور کاٹ مچھلی کو خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے لیے خشک کر لیا جاتا تھا۔ کھیلیں اور دعوتیں، یہ قوم ایسی پرمسرت ضیافتوں کو بہت پسند کرتی تھی جن میں شراب کی بوتلوں کی قطاریں لگی ہوتی۔ موسم سرما میں وہ کشتی چلاتے، منجمد جھیل پر یا برف سے ڈھکی ڈھلانوں پر پھسلتے اور آپس میں مختلف مقابلے کرتے۔ شام کے وقت پانسوں سے جوا کھیلتے اور اپنے داؤ پیچ اور چلاکیاں بیان کرتے تھے۔ قزاق بچے، ان کے خاندانی رشتے بے حد مضبوط ہوتے تھے اور ان میں رشتوں کا بہت احترام تھا۔ بچوں کو سکھایا جاتا کہ اگر کوئی دشمن تمہیں یا تمہارے خاندان کو نقصان پہنچائے تو اس سے انتقام ضرور لینا ہے۔ نوزائیدہ بچہ، وائکنگز بچے کے استقبال کی تیاری خوش دلی سے کرتے اور اس کی ماں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے والی دایا نوزائیدہ بچے پر مقدس پانی چھڑکتی اور اسے آسمان کی طرف اٹھاتی جیسے وہ اسے دیوتاؤں کو پیش کر رہی ہو۔ بعد اوقات باپ معذور یا بدصورت بچے کو مسترد کر دیتا اور اسے کسی گمنام جگہ پر اکیلا چھوڑ دیتا تھا جہاں اس کے زندہ بچ جانے کا امکان بہت کم ہوتا تھا۔ ناموں کے انتخاب کا طریقہ، وائکنگ بچے کو محض خاندانی نام سے نہیں پکارا جاتا تھا بلکہ اسے فلاں کا لڑکا یا لڑکی کہا جاتا۔ چنانچہ اس کا پہلا نام بڑی احتیاط سے چنا جاتا تھا۔ بچے کا نام کسی دیوتا یا جانور کے نام پر رکھا جاتا۔ پہلے نام کے ساتھ کوئی صفاتی نام لگا کر اسے مکمل کیا جاتا تھا۔ جیسے کچھ وائکنگ بچوں کو اس طرح پکارا جاتا تھا: ہیرالڈ نیلے دانت والا، سوین دو شاخہ داڑھی والا، ایرک خونی کلہاڑے والا۔ تعلیم، وہاں کوئی مدرسہ نہ تھا، اس لیے صرف چند وائکنگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تاہم چند نو عمر لڑکے روز رسم الخط کے کچھ حروف سیکھ لیتے تھے۔ تعلیم کئی نسلوں پر محیط آباء و اجداد کے نام یاد کر لینے پر مشتمل تھی۔ ان کی زندگی کی اہم مصروفیات لڑائی، گھوڑ سواری، تیراکی اور تلوار چلانا وغیرہ سیکھنا تھا۔ تو یہ وائکنگز کے حوالے سے ہم نے کئی باتیں آج پڑھی۔ کسی بھی تہذیب کے مطالعے میں ان باتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، وہاں کی رسومات کیا تھیں، تعلیم تھی یا نہیں، رسم الخط کیسا تھا، ان کے عقائد کیا تھے اور فطرت کے لحاظ سے وہ کیسے تھے۔ ان سب چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً ماضی کے بارے میں جاننا اور ان غلطیوں سے بچنا جو قدیم تہذیبوں سے ہوئی بہت ضروری ہے۔